الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبغاء في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہماری عزت اور دین اسلام کے ذریعے ہماری شرافت اور دین اسلام کے ذریعے ہماری سربلندی مقدر فرمائی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بہت بہترین بات، بہت اچھی بات ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. فرمایا: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور اس سے بہتر بات کس کی ہو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے انسان کو اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے مومن ہونے پر فخر ہو، اسے اپنے آپ کے مسلمان کہلانے پر خوشی ہو، اور اسے اس بات پر اطمینان ہو، شرح صدر ہو اور مکمل یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد کی لامحدود زندگی میں کامیابی کا اور کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور دنیا کے بعد کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کو اس بات میں مضمر کر دیا، اس بات میں پوشیدہ کر دیا کہ اگر ایمان والے ہیں اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اگر مسلمان ہیں اور اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین روئے زمین میں بھی اور مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی کے اندر بھی کامیاب اور کامران فرمائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. جس طریقے سے ہم اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، یعنی ہماری بول چال سے، ہمارے کام کاج سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری عادت و اطوار سے اپنے آپ کو مسلمان بتلانا، اپنے آپ کو مسلمان سجھانا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی کے اندر، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اور پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی پوری زندگی اسلام کی ترجمان ہو، ہماری پوری کی پوری زندگی ایمان کی ترجمان ہو. کوئی شخص دیکھنے والا جب ہمیں دیکھے تو وہ ہمارا نام بولنے سے پہلے کہے کہ یہ مسلمان ہے. اگر وہ ہمارا پیشہ بتا رہا ہے، ہمارا پیشہ بتانے سے پہلے کہے کہ یہ مسلمان ہے. ہمارا پروفیشن بتا رہا ہے، اس سے پہلے وہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ مسلمان انجینئر ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان مزدور ہے، یہ مسلمان سیاستداں ہے، اور یہ مسلمان ہے. اس کا اعمال بتائے، اس کے افعال بتائے، اس کے اقوال بتائے، پوری زندگی کا اس کا ڈھانچہ، اس کا 5-6 فٹ کا جسم یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے. اور اسی بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ابھارا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ابھارا ہے کہ ہماری تمام تر زندگی ہمارے صبح و شام یہ بات بتائیں کہ یہ شخص ایمان والا ہے، اسے اپنے مسلمان ہونے کے نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کے اعمال بتائیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا رہن سہن بتائیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری رہبری فرمائی ہے۔ اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، سن کر بڑے ہو گئے، اور انشاءاللہ موت تک کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص نے بطور طنز کے، بطور مذاق کے، مزے لینے کے انداز میں یہ بات کہی کہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں، تمہارے نبی کیسے ہیں جو تمہیں بیت الخلاء کا طریقہ تک تعلیم کرتے ہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز جو انسان کی عادت میں سے ہے، انسان کے نیچر میں سے ہے، انسان کی ضرورت میں سے ہے، اس کا طریقہ بھی تمہارے نبی تعلیم کرتے ہیں۔ یہ بات اس نے بطور مذاق کہی، بطور طنز کہی، بطور استہزاء کہی، لیکن قربان جائیے سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی، ہاں یقیناً ہمارے نبی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں بیت الخلاء کا طریقہ بھی تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فطری عمل کے اندر بھی، اس نیچرل پروسیس کے اندر بھی ہمیں کسی غیر کے بھروسے چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے عمل کے اندر بھی ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کی ترقی، علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی کی کامیابی یہ ہے، ایمان والے کی زندگی کی ترقی یہ ہے کہ وہ ترقی کرتے ہوئے آگے نہ بڑھے، بلکہ ترقی کرتے ہوئے پیچھے ہٹے، ترقی کرتے ہوئے اتنا پیچھے ہو جائے، ترقی کرے، دنیا کے کندھے سے کندھے ملا کر چلے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، دنیا سے بلند رہے، دنیا سے اونچا رہے، دنیا کا امام اور قائد رہے، دنیا کا رہبر اور لیڈر رہے، لیکن اس کی ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تاجر بن رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے، اگر وہ ملازم ہے تو یہ نہ کہے کہ ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، اگر وہ تاجر ہے، ملازم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ترقی کرے، خوب ترقی کرے کہ اس فیلڈ کے اندر، اس شعبے کے اندر، اس جگہ پر لوگوں کا امام اور قائد بن جائے، ترقی تو اتنی کرے، لیکن وہ ترقی کرتے ہوئے پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ صحابہ کرام کے مقدس زمانے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے سے جا کر مل جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ، اور اس کے بعد والا زمانہ، کہ تین زمانوں کو، تین صدیوں کو، تین دور کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا ہے، یہ انسان اس سے جا کر مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، کہیں پر بھی کسی غیر کے بھروسے چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے، میرا اپنا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو چیزوں کا میرا دعویٰ ہے، جن چیزوں کا میرا دعویٰ اور نعرہ ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں میری زندگی کے اندر آ جائیں، وہ تمام کے تمام چیزیں میری زندگی کے اندر اتر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کامل اور مکمل بننے کی دعوت دی۔ یہ کہا کہ جو بات تم جس بات پر عقیدہ رکھتے ہو، جس بات پر تمہارا نظریہ ہے، جو بات تمہارے فیض میں داخل ہے، وہ تمہاری زندگی کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا۔ انہی تمام باتوں میں سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں، میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم میں داخل ہونے سے بچا رہا ہوں،
اے لوگوں میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہنم میں گرے جاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہنم میں گرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ عذاب کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو؟ وہ عذاب جس سے پناہ چاہی گئی، وہ عذاب جس سے معافی مانگی گئی، وہ عذاب جس سے حفاظت کی دعائیں بتائی گئیں، وہ عذاب جس سے حفاظت کی تدابیر بتائی گئیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اسی عذاب میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس جہنم کے عذاب میں گرنا چاہتے ہو؟ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں ہماری عفت، ہماری عصمت، ہماری پاک دامنی اور ہماری شرم و حیا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، مومن مردوں کو بھی یہ حکم دیا اور مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ امت محمدیہ کو تعلیم دے دیجئے، آپ انہیں اس بات پر آمادہ کریے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک تزکیے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور یہی حکم مومنہ عورتوں کو، مسلمہ عورتوں کو بھی دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے، شرم جو ہے، پاک دامنی جو ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایمان میں سے ہے، اور ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ اور بے حیائی جو ہے گناہ کا کام ہے، بری چیز ہے، دھوکہ ہے، برا فعل ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بہترین بات بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو اور اس کے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ سب جائز ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ تمام تر چیزیں جو زنا میں مبتلا کر سکتی ہیں، ان چیزوں کا سننا، ان چیزوں کا دیکھنا، ان چیزوں کا پڑھنا، ان چیزوں پر وقت لگانا، یہ تمام تر چیزیں قرآن کریم کی روح سے اور نص قطعی کی وجہ سے حرام ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور پردے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایسا بہترین نظام بیان فرمایا اور ایسا پاکیزہ نظام اور معاشرہ بتا دیا کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزار لے، اللہ رب العالمین کی ان باتوں کے اوپر عمل کر لے، تو معاشرہ کتنا پاکیزہ اور کتنا باحیا بن جائے گا۔ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہمارے حقیقی رشتے ہیں، ہمارے سگے سمبندی ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہماری خالائیں ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، جو سگے رشتے ہیں، سگے رشتے جن کے توڑنے پر خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتہ داروں کی اولاد سے بھی پردے کا حکم دیا، اسی لیے دیا کہ انسان کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس چچا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چچا گویا کی باپ کے مثل ہے، فرمایا اس چچا کی بیٹی سے بھی پردہ کرو۔ جس ماں کے بارے میں کہا گیا الخالۃ کالام، کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، فرمایا اس ماں کی، اس خالہ کی لڑکی سے بھی پردہ کرو، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین انسداد زنا چاہتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو روکنا چاہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حیائی کا کام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کا کام ہو جائے۔ اور آج ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج ہمارا نوجوان طبقہ بے حیائی کے دن کا انتظار کر رہا ہے، بے حیائی کے دن کی تیاریاں کر رہا ہے، یہ انتظار کر رہا ہے کب 14 فروری آئے، یہ انتظار کر رہا ہے کب ویلنٹائن ڈے جیسا منحوس دن آئے، اور اس دن یہ اپنی خباثت کو ظاہر کرے، اپنی گندگی کو ظاہر کرے، اپنی ناپاکی کو ظاہر کرے، اور اعلان کرے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوں۔ یہ اپنی شرافت کو پامال کر دے، یہ اپنی شرافت کا جنازہ نکال دے،
یہ گناہوں کے اندر ڈوب جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اعلان کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مجھے حیا پسند نہیں ہے، مجھے شرمندگی پسند نہیں ہے، میں شرم والا نہیں بلکہ بے شرم ہوں، میں با حیا نہیں بلکہ بے حیا ہوں، یہ ایمان والا نوجوان 14 فروری کا انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عفت اور عصمت کی بات بیان فرمائی ہے، جتنا انسان کے باحیا ہونے پر ابھارا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، وہ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھی جائے، تو انسان کا باحیا بنانے کی محنت کرنا، انسان کو شرمیلا بنانے کی محنت کرنا ایک مستقل کام ہے، ایک کرنے کا کام ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو، انسان کے اندر شرمندگی ہو، انسان باحیا ہو، انسان عفت اور عصمت والا ہو۔ یہ کرنے کا ایک مستقل کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اس وجہ سے کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر جہاں تک چلی گئی گویا کہ انسان وہاں تک داخل ہو گیا۔ فرمایا نظر سب سے پہلے زنا کرتی ہے، زنا کا پہلا مرحلہ، زنا کی پہلی سیڑھی نظر ہوتی ہے۔ یہ نظر جب بہکتی ہے تو پھر انسان کا اعضاء بہک جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ بہکتے ہیں، انسان کے پاؤں بہکتے ہیں، انسان کا دل و دماغ بہکتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زنا کر لیتا ہے۔ وہ زنا جو اتنا خطرناک گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے اور زنا کے وقت لگا رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے معلق ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کسی شخص کی حال میں موت آ گئی، کوئی وہ گناہ کے کام کرتے ہوئے، وہ بے حیائی کا کام کرتے ہوئے اگر مر گیا تو اللہ کے دربار میں وہ کافر لکھا جائے گا، مسلمان نہیں لکھا جائے گا۔ اتنا سخت آج باطل نے محنت کری، اتنی محنت کری کہ ہمارے موبائل کے اسٹیٹس جو ہے ویلنٹائن ڈے کے انتظار میں لگا دیے۔ آج باطل نے محنت کری، روز ڈے، پروپوز ڈے، ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس بتا رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹس بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہیں۔ ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، قوم کی عزت دار خواتین جو ہے اپنی عزت کے لیے، اپنے حجاب کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، اور ان سے جنگ لڑ جو فسطائی طاقتیں ہیں، گنڈوں سے، موالیوں سے، ظالموں سے، بھیڑیوں سے، آوارہ کتوں سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ اور نوجوان کا حال یہ ہے کہ اسٹیٹس کے اندر ویلنٹائن ڈے کا انتظار کر رہا ہے۔ آخر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر دیں کہ اللہ یہ ہمارا عمل ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں عزت دے، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں سربلندی دے، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں حکومت دے، اے پروردگار اس عمل کی وجہ سے ہمیں خلافت دے۔ کون سا ایسا عمل ہے؟ میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، میں صبح سے لے کے رات تک کا محاسبہ کروں کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی طرح ہم پیش کر سکیں، اے اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے تھا، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس عمل کو قبول کر لے، اے اللہ اس عمل کرنے کی وجہ سے ہماری فتح کا وعدہ، ہماری نصرت کا وعدہ، ہماری کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرما دے، اے اللہ اس عمل کو قبول کر لے، ذلت کے کٹگھڑوں سے ہمیں نکال دے۔ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل اللہ کے سامنے ہم پیش کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا پر اتنا ابھار رہے ہیں اور یہ نوجوان بے حیا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کو آنکھیں نیچی رکھنے کا کہا تھا۔ سب سے پہلی چیز کہ آنکھوں کو نیچی رکھو، یہ نوجوان کی آنکھیں بہک گئیں۔ یہ نوجوان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی آنکھیں بہکی ہیں اس کی آنکھیں ایسی بہکی ہیں کہ یہ ایمان والے کی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ مولانا اس دور میں کنٹرول نہیں ہوتا، مولانا اس دور میں بچا نہیں جاتا، مولانا اس دور میں بچنا ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ہم کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی حکمت پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں، اللہ کی تدبیر پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے غلط کہا جو ہمیں نظریں نیچے رکھنے کا کہا، کیونکہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام نظریں نیچے رکھنا ہوگا۔ اللہ پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے، دفتر میں ساتھ کام کرتے ہیں مولانا بچنا مشکل ہے، اسکول کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں مولانا بچنا مشکل ہے، اگر یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تو نے نظریں نیچی رکھنے کا جو ہمیں کہا ہے غلط کہا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔
حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت صاف بات بیان فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کے حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بہت سارے مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، پاکی کے، طہارت کے، ہم علماء سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن مکتب میں، مدرسوں میں ہم نے پڑھا ہے، یہ نہ کر سکے تو یہ کر لے، یہ نہ کر سکے تو یہ کر لے، وضو نہ کر سکے تیمم کر لے، کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکیں بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہ پڑھ سکیں اشارے سے پڑھ لیں۔ یہ اسی لیے کہا گیا کہ اگر اصل چیز پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم دوسری چیز پر عمل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو یہ نہیں کہا کہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں کہا، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ دانا ہے۔ پوری دنیا کو حکمت اللہ کے خزانے سے بٹتی ہے، پوری دنیا کو عقل و حکمت اللہ کے خزانے سے بٹتی ہے۔ اللہ حکیم اور اللہ دانا ہے۔ اگر اللہ نے کہا نظریں نیچی رکھنا تو یہ بات میں مانتا ہوں کہ اس دور میں مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، اور یہ مشکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر گرم انگارہ رکھنا۔ پھر اس کی فضیلت اور اس کے انعامات اور اللہ کی فتح و نصرت کا وعدہ اور اللہ کا حکومت کا اور نظام کا وعدہ، یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے اسے جوڑ کر بیان فرما دی۔ تو میرے خاص طور پر میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اس بات کا ارادہ کریں، ہم اس بات کا عزم مصمم کریں، ہم اس بات میں غور و فکر کریں کہ چاہے دنیا کسی سمت چلی جائے، دنیا کا نقشہ چاہے کتنا بگڑ جائے، اللہ رب العالمین نے صرف 2 گروہ اور 2 لشکر بیان فرمائے ہیں، تیسرا لشکر اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ایک گروہ اللہ نے حزب اللہ کا بیان فرمایا، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ والے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے انصار ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا گروہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت، شیطان کے کارندے، شیطان کے گروہ کے لوگ۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اگر نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے، بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ حزب الشیطان میں سے بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نظریں نیچی رکھنا۔ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی بندے نے نظروں کو نیچا نہیں رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس کے عبادت کا مزہ چھین لیا۔ یہ یقینی بات ہے، انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، نمازوں میں دل کیوں نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ نمازوں میں دل لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہمیں پسند نہیں۔ ہم مسنون وظیفے اور مسنون اعمال کو چھوڑ کر مجرب وظیفے اور مجرب اعمال کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نظریں نیچی رکھو، اگر یہ انسان تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اپنے نظریں نیچی رکھ لے گا، عبادت کا لطف اس کے اندر آئے گا، اس کو لگے گا میرا وقت ہونے والا ہے لیکن نماز میں اتنا دل لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، مجھے جانا ہے کام پر لیکن نماز چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ اور آج حالت یہ کہیں پر نہیں جانا، چوراہے پر جا کر ٹائم پاس کرنا ہے، کہیں پر نہیں جانا، چائے کی دکان پر جا کر ٹائم پاس کرنا ہے، کہیں نہیں جانا موبائل میں لایانی چیزیں دیکھنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے غیبت کے اڈے سجانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے لوگوں کے بے فضول کی باتوں میں وقت لگانا ہے۔ اس کے لیے انسان نماز جلدی پڑھ کے بھاگ رہا ہے، گناہ کے کام کے لیے نماز کو جلدی پڑھ کر بھاگ رہا ہے، گناہ کے کام کے لیے ذکر و اذکار میں دل نہیں لگ رہا ہے، گناہ کے کام کے لیے تلاوت نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ مسنون اعمال جو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل ذکر۔ لیکن حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ذکر تلاوت قرآن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرائض کے بعد کے جو مسنون اعمال ہیں انہیں نہیں چھوڑا، آیت الکرسی نہیں چھوڑی، جو قل پڑھنے کا کہا وہ قل نہیں چھوڑا، تسبیح فاطمی نہیں چھوڑی۔ اتنے اہم اعمال، حفاظت کے انتظام، حفاظت کے لیے ہتھیار، اتنے بہترین اعمال یہ انسان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نظریں غلط چل رہی ہیں۔ جب نظریں غلط چلیں گی، نظریں نامحرم کو دیکھیں گی اور نظریں گناہ کریں گی اور نظروں سے نظروں کا زنا ہوگا، نظروں سے آنکھوں کا زنا ہوگا، اللہ رب العالمین عبادت میں سے مزہ چھین لے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ جو حجاب ہے، نظروں کے جو پردے کا مسئلہ ہے، ہمارے عفت کا مسئلہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ محنت کریں،
ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی حیا اور پاک دامنی کے لیے مسلسل محنت کری جائے، مسلسل جد و جہد کری جائے، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ایمان کو نہ سلب کر لے۔ اس لیے کہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، ہم اس حدیث کو بارہا سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گناہ کرتا ہے، چھوٹا نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لی، اللہ سے درگزر کروا لیا، اللہ سے معافی منگوا لی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گر پڑا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسا پہاڑ اس کے اوپر سے گر رہا ہے۔ اگر ہمارے سر کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ گر رہی ہے، جب تک چیز کو نہ ہٹا دی یا ہم نہ ہٹ گئے چین نہیں پڑتا ہے۔ تو فرمایا مومن اگر گناہ ہو گیا اس سے تو وہ جب تک اللہ سے توبہ اللہ کرا کے معاف نہیں کرا لیتا اس کو چین نہیں پڑتا، اور منافق جو ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی ٹینشن نہیں، بڑا اس سے بڑا گناہ ہو گیا لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، سجدے میں نہیں پڑا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے گناہ کی وجہ سے نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سیاہ دل کی ایک تفسیر تو بہت مشہور و معروف ہے جو ہم نے سنی ہے کہ انسان فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ سیاہ دل کا ہو جانا کفر کی علامت ہے۔ آدمی علی الاعلان مسلمان کہتا رہے اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی لسٹ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دنیا کے کسی مفتی یا صاحب علم کے فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے کرنے کے کاموں کا کہا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے، ان تمام کے اوپر کما حقہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔